अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगला महीना यानी कि फरवरी का महीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बहुत भारी होने वाला है। बहुत सारे लोग गिरफ्तार होंगे, यानी कि सब फड़े जाएंगे। और फिर जो मोहसिन नकवी का नाम वज़ीर आला पंजाब के लिए गर्दिश कर रहा है, वो वज़ीर आला पंजाब निगरान बनते हैं, तो वो किसके वज़ीर आला होंगे? आज के प्रोग्राम में हम इन दोनों मौज़ूआत पर आपसे बात करेंगे और फिर इस पर भी बात करेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही PTI को खा जाएगा। कुछ अर्से के बाद कोई कह रहा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि चौधरी परवेज़ इलाही ने हमसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छीन ली है। ये क्या खबर है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में भी उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं और ये कहा है कि तमाम मुल्क के मसाइल का हल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। ये सारा क्या मामला है, इस पर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की जो उन्होंने कुछ 7 हल्कों से कौमी असम्बली के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले ये ख्याल किया जाता है कि शायद वो अभी वक्ती तौर पर नोटिफिकेशन ना हो, क्योंकि इमरान खान साहब ने इन हल्कों में जो इंतखाबी अखराजात की तफसीलात हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जमा करवाई थी। और इलेक्शन कमीशन का ये इस्तकाक था कि जब तक वो तफसीलात जमा ना हो वो कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं रोका और इमरान खान को रिलीफ दे दिया। वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से तेज़ी से निशाने पर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके बाद एक दबाव भी होता है जी, बंदा अनाउंस करे, दबाव ले या ना ले, फिर भी प्रेशर तो होता है। ऊपर से एक फवाद चौधरी की भी मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें वो काफ़ी मतलब भारी भरकम हैवी किस्म की गालियाँ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देते हुए पाए गए हैं। तो यार लोग ये भी कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डर गया। खैर, डरना तो इदारों ने क्या डरना होता है। आगे बढ़ते हैं जी अपने उन खबरों के मौज़ूआत की तरफ जो आपसे अर्ज़ की थी। इमरान खान साहब ने कल और आज मगरबी नशियाती इदारों को इंटरव्यूज़ दिए हैं। उन इंटरव्यूज़ में उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो बंदा कहता है, यार खान साहब तुसी किथे क्या बातें करते हैं आप। एक तो कल उन्होंने बड़े मुतनाज़ा इंटरव्यू दे दिया, उसमें कह दिया कि जी 40,000 है जी तालिबान, यानी कि जो कालदम तरीके तालिबान है उसके लोग, वो अफगानिस्तान में थे तो हम उनको वापस ला रहे थे तो आबाद कर रहे थे, तो ये सारा काम ख़राब हो गया। क्या बात करें भाईजान, आपकी इसी पॉलिसी ने ना 10 साल उनको KP के अंदर जड़ें मजबूत करने का मौका दिया। अभी भी इमरान खान का जो नहीं है वो परनाला उधर ही है, यानी कि उनको कोई इस चीज़ का एहसास नहीं कि वो लोग पाकिस्तान के साथ सलूक क्या कर रहे हैं, उनको ला के तुम आबाद करना चाहते हो। यार अजीब बात करते हैं। खैर, इमरान खान साहब अजीब भी बात किया करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने मज़ीद अपनी एक ख्वाहिश को ख़बर बनाने की कोशिश की, हम तो ये कहेंगे, और वो उन्होंने कहा कि जी नून लीग के वाले से उन्होंने कहा कि नून लीग के अंदर बड़ी तोड़फोड़ जारी है और पार्टी के अंदर से भी संजीदा आवाज़ें उठ रही हैं। तोड़फोड़ तो चले हम अभी आगे चल के बताते हैं इसी प्रोग्राम में कि किसके अंदर जारी है। रही संजीदा आवाज़ों की बात तो वो शायद इस वजह से कह रहे हैं कि जो शायद खाकान अब्बासी हैं, मफ्ता इस्माइल हैं और पीपल्स पार्टी के जो साबिक सेनेटर है मुस्तफा नवाज खोखर, उन्होंने कहा कि जी हम बलोचिस्तान में जाके बलोचिस्तान के हवाले से कुछ सेमिनार्स वगैरह करना चाह रहे हैं अपनी पार्टी लाइन से हट के। तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो अपनी पार्टी की लाइन में नहीं रहेंगे या पार्टी के अंदर कोई किसी से इख्तलाफ करें। वो एक वैसे सोशल वर्क के तौर पे करना चाहते हैं, बलोचिस्तान की महरूमियों के इजाले के लिए अपने तौर पे 3 पाकिस्तान के सियासतदान कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। इन तीनों में से भी 2 के पास तो हल्का ही कोई नहीं है। शायद खाकान अब्बासी जिस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं इस बार तो नहीं जीत सके थे, सदाकत अब्बासी सब जीत गए थे, इस्लामाबाद से भी वो हार गए थे। और मुस्तफा नवाज खोखर इनके वालिद साहब के ज़माने में, हाजी नवाज खोखर के ज़माने में इनका एक मुस्तकिल हल्का था, लेकिन अब वो भी इनका नहीं रहा, तो इसी वजह से वो सेनेटर भी बने थे। और मफ्ता इस्माइल तो वैसे भी जो है वो हल्के की सियासत तो नहीं करते कराची में, तो उनके पास भी हल्का नहीं है। तो ये तीनों दोस्त जो है वो घूमते फिरते रहे, अगर कोई अच्छे काज के लिए काम करते तो उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी के अंदर कोई ऐसा इख्तलाफ इस किस्म का मौजूद है। फिर उन्होंने कहा जी वो रवायती बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी PDM जो है वो मुकम्मल फेल हो चुकी है, आवाम को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं, सारी तबाही का जिम्मेदार इस हकदार है, नवाज शरीफ सियासतदान तो बिल्कुल नहीं है, और मुल्क की मईशत को का जो हल है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। उन्होंने कहा कि जनाब इसके अलावा कोई हल नहीं है कि फौरी इलेक्शन हो और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जो मुल्क को मईशत का हल निकाल सकती है और इस माशी तबाही से निकाल सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और अपने आप से बेवकूफ़ी करने वाली बात है कि बंदा अगर ये समझे कि मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में भाईजान जितने इलेक्शन कराने के लिए पैसे चाहिए ना,
وہ پیسے بھی ایک اٹ سیلف پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک بوجھ ہوگا. لیکن چونکہ ٹائم پہ الیکشن کرانے ہیں تو ٹائم پر تو ہوں گے. لیکن جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو یہ اپریل میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو ایسی فی الحال کوئی بات نہیں ہے. رہی بات اسحاق ڈار کی, تو اسحاق ڈار صاحب ویسے بھی جو عمران خان کی چھیڑ ہے باقاعدہ, وہ پہلے جب انہوں نے آنے کا اعلان کیا, پھر جب وہ آئے, پھر جب وزیر بنے, حلف اٹھایا, تو ہر ان کے آنے پر خان صاحب جو ہیں وہ جو جلاتے رہے, غصے میں رہے, لیکن کر کچھ نہیں سکے. تو ابھی بھی وہ اسحاق ڈار کو کہہ رہے. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ نواز شریف سیاستدان نہیں ہے. بھائی جان ابھی کچھ دن پہلے تو آپ آ کے کہہ رہے ہوتے تھے مختلف سکرینوں پر بیٹھ کے کہ یہ جو ہے وہ نواز شریف جو ہے اس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو پا رہے, نواز شریف نہیں چاہتا کہ الیکشن وقت سے پہلے ہوتے, اس وجہ سے الیکشن نہیں ہوں گے. تو اگر نواز شریف اگر ابھی بھی سیاستدان نہیں ہے تو پھر بندہ کیا کہہ سکتا ہے, جبکہ آپ خود ہی کچھ دن پہلے نواز شریف کو سارے معاملات کے ذمہ دار کر دے کہ جی آرمی چیف بھی اس کی مرضی سے لگ رہا ہے, الیکشن بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا, کہ وہ راضی نہیں ہے. تو پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف سیاستدان نہیں ہے تو چلو کہنے میں کیا حرج ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب بڑی امپورٹنٹ, اور انہوں نے بات کی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو نااہلی کا خطرہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ میرے خلاف کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں میری نااہلی ہو سکتی ہو. کیا بات ہے خان صاحب نے کی. ویسے ایک تو ٹیریان والا کیس لگا ہوا ہے ہائی کورٹ میں, وہ اب خطرناک مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے. پھر وہ توشہ خانہ والا ریفرنس, پھر وہ فارن فنڈنگ والا کیس. خان صاحب نہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میری نااہلی کا کوئی چانس نہیں ہے, ان کیسز میں سے کوئی آپ کو نااہل نہیں کر سکتا. کیس تو کسی کو نااہل نہیں کیا کرتے, انصاف ہی اس قسم کے فیصلے کیا کرتا ہے. اور جہاں انصاف نہ ہو تو پھر وہاں پہ بغیر انصاف کے بھی فیصلے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کیس میرٹ پہ چلے تو خان صاحب آپ کی نااہلی کا خطرہ جو ہے وہ بالکل تقریباً 100% پورا ہی سمجھیں. اگر پاکستان جو ان تمام یہ کیسز کے اوپر جو ہے وہ انصاف ہوا تو. آگے بڑھتے ہیں جناب. میں نے جو آپ سے عرض کی کہ عمران خان صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں, جو اتنے بڑے بڑے دعوے عمران خان صاحب کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان ایک بیوقوف آدمی ہے, خود کو عقل کل سمجھتا ہے, ہماری بات ہی نہیں سنتا. یہ بات کی جناب عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی, وہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونے والے, وہ پنڈی کے گیٹ نمبر 4 والے جناب شیخ رشید احمد صاحب. وہ پنڈی میں نا وہ جو اپنے صافی کچھ ایک حلقہ ہوتا ہے, اس کے اندر بیٹھ کے انہوں نے کہا, دوستوں نے ان سے پوچھا, رپورٹرز نے, کہ یہ عمران خان کیا کر رہا ہے, کبھی سامیہ توڑتا ہے, کبھی وہ سارے حلقوں سے خود الیکشن لڑتا ہے, پھر نہیں جاتا, کبھی اندر جاتا ہے, کبھی باہر آتا ہے, قومی اسمبلی میں کیا کر رہا ہے, آپ کدھر کیا کر رہا ہے. شیخ صاحب جلے کٹے ہوئے بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کی تو وہ ڈی سیٹ ہو گئے, قومی اسمبلی کا استعفیٰ قبول ہو گیا. تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ یار عمران خان جو ہے نا یہ بیوقوف آدمی ہے, یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے, ضد کرتا ہے, اڑ جاتا ہے, ساڑی تو سنتا ہی نہیں. یہ جناب عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی کی بات ہے, تو میں نے آپ کے ساتھ کہا شیئر کر دوں. اس کے آگے بات کرتے ہیں جناب محسن نقوی کا نام اس وقت بڑے ہارٹ فیوریٹ ہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے. پہلے جو 3 نام دیے تھے جو پاکستان تحریک انصاف اور پرویز الہی صاحب کی طرف سے آئے تھے, یعنی کہ ان کی اتحادی حکومت تھی نا, حکومت کی طرف سے, جو پنجاب کی حکومت کی طرف سے آئے تھے, وہ تینوں ناموں میں سے ایک تو سرکاری ملازم ہے وہ احمد نواز سکھیرا, ایک جو ہے وہ ڈول نیشنل ہیں, اور ایک جو ہیں وہ انہوں نے انکار کر دیا, ناصر کھوسہ صاحب نے. تو وہ جو 3 نام پاکستان تحریک انصاف کے تھے وہ تو ویسے ہی آؤٹ ہو گئے. مسلم لیگ نون نے جو نام دیے تھے ان میں سے 2 نام جو ہیں وہ چل رہے ہیں, ایک محسن نقوی کا جو چینل 24 کے مالک ہیں, اور ایک جو نام ہے احد چیمہ کا. احد چیمہ چونکہ شہباز شریف کے بڑے کلوز رہے ہیں, انہوں نے بڑی جیلیں شیلیں بھی کاٹی, بعد میں بیوروکریٹ تھے, تو اس کے اوپر تو شاید ایگری نہ ہو. لیکن محسن نقوی کا ایک نام ایسا کہ جس کے اوپر شاید کوئی ایگری بھی ہو جائیں. لیکن اگر ایگری نہ بھی ہوئے اور معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا گیا, تو اگرچہ کہ پرویز الہی صاحب اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کو نامزد کرے گی تو ہم اس کی نامزدگی کو قبول نہیں کریں گے, نہیں کریں گے تو آپ کے بس کیا چوائس ہے بھجن. آپ کہہ دیں گے کہ نہیں ہم نے اس کو نہیں لگنے دینا, نہیں ہو سکتا. جب آپ یا تو آپس میں بیٹھ کے کر لیں, سیاستدان طے نہیں کر سکتے تو پھر الیکشن کمیشن نے کرنا تھا, وہ جس کو بنا دے تو پھر کسی کے اعتراض سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے ہیں عدالت میں جائیں گے, وہ ایک ان کا آئینی اختیار ہے, آئینی اختیار کے اوپر عدالت نے کیا کہنا ہے. تو لیکن یہ جو محسن نقوی کا معاملہ ہے یہ بڑی باریک کام ہے. باریک کام ایسا ہے کہ یہ نام پٹ کروایا گیا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے, احد چیمہ کا اور ان کا, لیکن یہ پی ایم ایل این کے آدمی نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, اور یہ پی ٹی آئی کے بھی آدمی نہیں ہیں. اور یہ جناب ان کی قریبی رشتہ داری ہے گجرات کے چودھری برادران سے, چودھری پرویز الہی وغیرہ سے, ان کی بڑی کلوز رشتہ داری ہے, اور یہ تقریباً اوپن سیکرٹ ہے, ہر بندے کو پتہ ہے. اچھا, اوپر سے ان کی مخالفت کی جا رہی ہے. مونس الہی نے بھی ان کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا, ان کو چہرے کو مارک کر کے, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہماری تو اس کی بنتی نہیں ہے, جبکہ جو ان لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کی کیا رشتہ داری ہے, پھر تو یہ اوپر کی باتیں ہیں. تو بظاہر اس کی مخالفت کی جائے گی محسن نقوی کی, لیکن بعد میں چودھری پرویز الہی عمران خان کو کہنا ہے وہ بندہ اپنا یہ خان صاحب فکر نہ کرو, تسی
لگن دے انہوں. تو اس وجہ سے ایک بہت بڑا غالب امکان ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہو سکتے ہیں اگر چیف الیکشن کمشنر نے کوئی اور بندہ نہ نکال لیا. لیکن اگر ان جو پیش کردہ ناموں میں سے اگر کسی کو سلیکٹ کیا چیف الیکشن کمشنر نے تو وہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ محسن نقوی صاحب ہوں گے. اچھا اب آگے چلتے ہیں جی پرویز الہی صاحب کی طرف. جو سورسز ہیں ہمارے ان کے ساتھ ہماری گپ شپ ہوتی رہتی ہے جو مقتدر حلقوں میں بھی ہوتے ہیں ان کے قریب بھی ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ذرائع ہمارے بڑے ذرائع تو نہیں ہم نے بتانے ہوتے نا جی ہمارے تو پروفیشنل اصول کے خلاف ہے یہ بات. تو ان سے میں نے پوچھا کہ جناب یہ کیا چل رہا ہے بڑا گدلا ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامہ کیا بنے گا. تو وہ دو مختلف میری ذرائع سے بات ہوئی ان دونوں کے ساتھ جو بات ہوئی وہ دونوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک نے کہا کہ جناب یہ چودھری پرویز الہی جو یہ پی ٹی آئی کو کھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پی ٹی آئی میں بندے شندے شامل کیے جا رہے تھے تو اس وقت چودھری پرویز الہی نے کانفرنس کی تھی پریس کانفرنس اور کہا تھا کہ جی یہ جنرل شجاع پاشا پر الزام لگایا تھا کہ جنہوں نے ہمارے بندے پکڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو ہو سکتا ہے عمران خان کچھ سال 2 سال کے بعد پریس کانفرنس کرتے نظر آئیں کہ جناب وہ پی ٹی آئی ہماری جماعت ہوتی تھی جس کے اوپر باقی چودھری پرویز الہی نے قبضہ کر لیا. ویسے چودھری پرویز الہی سب نے ایسے کام شروع کر دیے ہیں. اب گزشتہ 2-3 دن سے ان کی جو پریس کانفرنسیں ہیں نا وہ ایسی ہیں جیسے وہ بندہ پاکستان تحریک انصاف کے وارث وہی ہوں اور وہ بھی سکتے ہیں جی کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں میں پی ٹی آئی کے کسی بھی لیڈر سے زیادہ رابطے میں ہیں. پنجاب ان کے پاس تھا اسپیکر تھے لیکن پی ٹی آئی کے تمام اراکین پنجاب اسمبلی کے معاملات وہ حل کرتے تھے. پی ٹی آئی کے اپنے اراکین اسمبلی جو ہیں وہ اپنے معاملات کے لیے عمران خان اور پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ کی طرف سے نہیں دیکھتے تھے کاف لیگ کے چودھری پرویز الہی کی طرف سے دیکھتے تھے. اور چودھری پرویز الہی اگر پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے ہیں تو سمجھے پھر پرویز الہی پی ٹی آئی کو کھا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں اس خبر کی طرف جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ سب پھڑے جان گے. اگلا مہینہ بہت بھاری ہے فروری کا بہت ساری گرفتاریاں ہونے والی ہیں. اس میں ایک تو یہ عمران خان کا جو کیس چل رہا ہے ٹہریان والا وہ بڑا اب آگے بڑھ رہا ہے تو یہ بھی چانس ہے کہ اس اگلے مہینے میں کچھ اس کے اوپر بھی فیصلہ آ جائے. اور پھر جو ان کے توشہ خانے والے کیسز ہیں وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں ان میں سے بھی کوئی فیصلے آ سکتے ہیں. اور جو پی ٹی آئی کے اور دیگر جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کے کیسز بھی اب بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہمارے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ جو اگلا مہینہ فروری کا یہ بہت بھاری ہے اس میں بہت سارے لوگ اندر جائیں گے یعنی سب پھڑے جان گے. اور عمران خان صاحب نے یہ جو نہلی والی بات کی نا انٹرویو میں کہ میرا تو کیس نہیں بنتا تو وہ پھر اگلے مہینے میں کافی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی عمران خان صاحب کے لیے بھی کہ ان کی نہلی والا کوئی کیس بنتا یہ نہیں بنتا. دوسری طرف لندن میں اجلاس جاری ہے جی بڑا اہم اجلاس ہے جس میں مریم نواز شریف صاحب موجود ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ اس میں رانا ثناء اللہ موجود ہیں اس میں جاوید لطیف موجود ہیں اس میں سردار ایاز صادق موجود ہیں اس میں مریم اورنگزیب موجود ہیں اس میں پرویز رشید موجود ہیں. وہاں پہ بہت ساری چیزیں طے کری ہیں. ایک چیز تو طے ہو چکی ہے کہ مریم نواز اس مہینے کے آخر میں واپس آ رہی ہیں اور مریم کے آنے کے بعد بہرحال مسلم لیگ نون کو کچھ بہتری محسوس ہوگی کیونکہ اس وقت ان کی کوئی لیڈرشپ پاکستان کے اندر اس لیول کی موجود ہی نہیں ہے. اور پنجاب میں جب بھی الیکشن ہو چاہے وہ ان 3 مہینے کے اندر ہو چاہے وہ ڈیلے ہو کے عام انتخابات کے ساتھ ہو جب بھی الیکشن ہو مریم نواز کی پاکستان واپسی یقیناً اس کے اوپر ایک بہت بڑا اور نمایاں اثر ڈالے گی. باقی لوگوں کی وہاں پہ موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ان کا ایک بیانیہ تھا نواز شریف صاحب کا کہ جی وہ ووٹ کو عزت دو والا معاملہ اس کو بحال کیا جائے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات تو ضرور رکھے جائیں لیکن اس طرح کا پریشر وہ لینے کے لیے اب شاید تیار نہیں ہے جس طرح کے لوگ توقع کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.